قیوم، اللہ حی ہے اور اللہ قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ جسے نیند آئے، جسے اونگ آئے تو فرمایا اس میں عیب ہے، اس میں نقص ہے۔ جس میں عیب ہو اور جس میں نقص ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سے پاک ذات ہے۔ وہ خود تو اونگ اور نیند سے پاک ہے، لیکن وہ دوسروں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے اور سلاتا بھی ہے۔ خود کھانے سے پاک ہے، خود پینے سے پاک ہے، خود سونے سے پاک ہے، لیکن دوسروں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے اور سلاتا بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کا رب سوتا ہے؟ اگر سوتا ہے تو کیسے سوتا ہے؟ اگر نہیں سوتا تو پھر کیوں نہیں سوتا؟ اس طرح کے سوالات بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے فرمایا اس سوال کا جواب عملی طریقے سے بتایا جائے، زبان سے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 2 گلاس لو شیشے کے اور دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھڑے رہو، اور یہ آپ نے کام رات کے وقت کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 گلاس لیے، ایک ہاتھ پہ رکھا، دوسرے ہاتھ پہ رکھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو آپ پر نیند آنا شروع ہو گئی۔ آپ بیدار ہوئے، اپنے آپ کو سنبھالا، مضبوطی سے ان گلاسوں کو پکڑ کر کھڑے رہے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ کے دونوں ہاتھوں سے وہ گلاس اٹھ کھڑے ہوئے اور گر پڑے، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر تمہارا رب سو جائے تو زمین اور آسمان بھی گر پڑے، زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لہذا نیند کا آنا یہ عیب ہے، نیند کا آنا یہ ایک نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عیبوں سے پاک ہے اور نقائص سے پاک ہے۔ اسے نیند نہیں آتی اور یہاں تک کہ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نیند کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ نیند جو ہے وہ تمہارے لیے بڑی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ انسان جب تھکا ہوتا ہے نیند کرنے کے بعد حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ ولی ہیں، چاہے وہ کتب ہیں، چاہے وہ ابدال ہیں، چاہے وہ انبیاء کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے نیند سے کسی کو بھی بیزار نہیں کیا۔ ہر انسان پر، ہر بشر پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو غلبہ عطا کیا ہے۔ چند ایک نوجوان تھے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک غار کے اندر سلا دیا، اور پھر بتلایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو دوسروں کو سلاتا ہے لیکن خود سونے سے پاک ہے۔ دقیانوس کا زمانہ ہے، ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اور وہ توحید پرست نہیں تھا بلکہ بت پرست تھا، اور جہاں پر وہ جاتا جو اسے توحید پرست ملتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ اس کا ایک اپنا نظام تھا کہ بتوں کی عبادت کی جائے، بتوں کی پرستش کی جائے۔ جب وہ افسوس شہر پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا یہاں پر 7 نوجوان ہیں اور جو شرفاء کے بیٹے ہیں، لیکن وہ توحید پرست ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو دقیانوس اس شہر کے اندر پہنچا، ان نوجوانوں کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیا کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو چند دن کی مہلت دی کہ تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم غور و فکر کر لو، اگر تم اللہ کی توحید سے باز نہ آئے، اللہ کی عبادت سے باز نہ آئے
تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ اب وہ نوجوان مہلت کو لے کر غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، مولا ہم پر رحمت فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دے۔ اب وہ غار کے اندر گئے اور عبادت کی۔ عبادت کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے، سونے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دی، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو شفقت کے ساتھ سلاتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر اسی طرح نیند کو مسلط کر دیا اور ایسے ہم نے انہیں سلا دیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ اب وہ کتنا دیر سوئے؟ احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے 309 سال تک وہ غار کے اندر سوئے رہے۔ جب 309 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کیوں کہ ان کے جسم میں کوئی فرق نہ آیا، کپڑوں میں کوئی فرق نہ آیا، صحت میں کوئی فرق نہ آیا۔ 309 سال سونے کے بعد بھی ان کے جسم میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قال کم لبثتم، ہم کتنا دیر سوئے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا ایک دن سے بھی کم حصہ ہم سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے بتلا دیا جو سو جائے، جو تھک جائے، جو نیند کر جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی اور جسے نیند بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ زندہ ہے اور قائم ہے اور اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ولی کو بھی نیند آتی ہے اور نبی کو بھی نیند آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، رات کا آخری حصہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال تم پہرے دار ہو، جب صبح کی نماز کا وقت ہو تو ہمیں بیدار کر دینا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگران ہیں، چوکیدار ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، آپ بھی سو گئے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج کی روشنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا، صحابہ کرام کو اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا بلال کیا تم نے ہمیں نہیں جگایا؟ حضرت بلال نے فرمایا اللہ کے رسول، جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا، جس ذات نے آپ پر نیند کو طاری کر دیا اس ذات نے مجھ پر بھی نیند کو طاری کر دیا۔ آپ سو گئے تو میں بھی سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا وضو کرو اور نماز فجر کی ہم نے قضا کرنی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز کو بھول جاؤ یا غفلت ہو جائے یا تمہیں نیند آ جائے تو جیسے ہی تمہیں نماز یاد آ جائے فوراً اس نماز کو پڑھ لو۔ تو اس سے معلوم ہوا نیند جو ہے وہ نبی کو بھی آتی ہے، ولی کو بھی آتی ہے، کتب کو بھی آتی ہے، ابدال کو بھی آتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کی ذات نیند سے اور اونگ سے پاک ذات ہے۔ اگر اللہ کی ذات سو جائے، اللہ کی ذات کو نیند آ جائے تو پھر کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، عبادت کے لائق وہ ذات ہے کہ جسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ کی ذات نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس روئے زمین پر کوئی بڑا عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکل گیا اس روئے زمین پر موسیٰ کے سوا بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت کوئی بھی بڑا عالم نہیں تھا، لیکن یہ جملے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرا ایک بندہ ہے خضر، وہ تجھ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں
حضرت خضر علیہ السلام کی محبت اور شوق پیدا ہوا کہ میں ان کی زیارت کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجمع البحرین میں ملیں گے، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہ اس جگہ پر رہتے ہیں، ان سے تمہیں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم ایک مچھلی کو لے لو جو بھنی ہوئی ہو اور اپنے ساتھ اس کو لے لو، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور وہ کود پڑے تو وہی اس جگہ پر تمہیں میرے پیارے خضر ملیں گے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا، دونوں چل پڑے، استاد اور شاگرد، نبی اور امتی دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے جب کافی وقت گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا ہم ایک سفر پر نکلے ہیں، ہم نے ایک بڑے عالم سے ملاقات کرنی ہے، جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود پڑے وہی ہماری جگہ ہے، وہیں پر ہماری اس سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور تھک کر سو گئے، آرام کر گئے۔ اس سے معلوم ہوا جو تھک جائے، جو سو جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ مسجود نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر گئے، سو گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ اب یوشع علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلی زندہ ہوتی ہے اور وہ سمندر میں کود پڑتی ہے۔ جیسے ہی مچھلی کودتی ہے وہ جگہ سرنگ بن جاتی ہے، پانی ایک طرف رک جاتا ہے، دوسرا پانی دوسری طرف رک جاتا ہے، اب وہ ایک سرنگ بن گئی ہے۔ اب اسی راستے سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اپنے شاگرد سے فرمایا ہم نے آگے سفر کرنا ہے، آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا وہ میرا سامان کہاں ہے کھانے پینے کا؟ تو پھر اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کو بات یاد آئی کہ وہ جو مچھلی بھنی ہوئی تھی وہ تو زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہمارا جگہ تھی، ہم نے اسی جگہ حضرت خضر سے ملاقات کرنی تھی، اس سے ملنا تھا اور اس کا ہم نے دیدار کرنا تھا، اس کی زیارت کرنی تھی۔ تو اس واقعے سے یہ بتلانا مقصود ہے نبی پر بھی نیند آتی ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نیند کو مسلط کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں جسے نیند آ جائے، جسے اونگ آ جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت واحیا، مولا میں تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں۔ جب آپ بیدار ہوتے تو یہ یوں کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہم سونے کے بعد، ہم وفات پانے کے بعد، مرنے کے بعد ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تو ہی حمد و ثنا کے لائق ہے، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ نیند اور اونگ سے پاک ہونے کا مطلب کہ یہ نیند اور اونگ یہ جو ہے یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ کی ذات عیبوں سے بھی پاک ہے اور نقائص سے بھی پاک ہے۔ جسے نیند آ جائے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، وہ نہ تو معبود ہو سکتا ہے، نہ مسجود بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ حاجت روا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے اور مسجود بھی اللہ ہے۔ کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔